یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ. اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا سوچے بھی نہیں. کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے. قوم نے پیٹ کاٹ کر نیوکلیئر میزائل پروگرام حاصل کیا. جنگ کوئی مذاق نہیں. فیک نیوز والی چیزوں کو کلیئر کریں گے. پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیک کلپ چلایا گیا. گمراہ کن ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنا جرم ہے. انڈیا NPT پر دستخط کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا. ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے. تل ابیب اور حیفا میں زوردار دھماکوں سے شہر تباہ و برباد. کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اب تک 24 افراد مارے گئے، سینکڑوں زخمی. ایران نے اسرائیل پر 370 میزائلز اور 100 سے زائد ڈرون داغ دیے. متعدد شہروں میں آگ اور تباہی کے مناظر. عمارت ملیہ میں حیفا پاور پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا. وسطی اسرائیل کی بجلی منقطع. اسرائیلی حکومت کی شہریوں کو شیلٹر میں رہنے کی ہدایت. فضائی حدود مکمل بند. جرمنی نے اسرائیل، عراق، ایران، اردن کے لیے پروازیں معطل کر دیں. تبریز اور تہران سمیت کئی ایرانی شہروں پر فضائی حملے. اب تک 244 شہری شہید، خواتین و بچوں کی بڑی تعداد شامل. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا یہ حملے عسکری تنصیبات پر نہیں، اسرائیل کا ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں. اسرائیل نے ایران کے مقدس شہر مشہد کو بھی نشانہ بنایا. امام رضا علیہ السلام کے روضے کو نقصان نہیں پہنچا. عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلبہ کی بحفاظت وطن واپسی کے اقدامات مکمل. دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ روز 450 زائرین کے انخلاء کی سہولت فراہم کی گئی. آج 160 پاکستانیوں کو تفتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا. امیگریشن حکام کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین اور تاجر شامل ہیں. 152 طلبہ کو بھی آج پاکستان پہنچایا جائے گا. ایران کی جانب سے بڑا اقدام. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران کی پارلیمان میں NPT سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے بل کی تیاری ہو رہی ہے. ایران تاحال تباہ کن ہتھیار بنانے کے خلاف ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے. اگر حملے بند نہ کیے گئے تو تباہی اور خونریزی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا. جنگ خود بخود رک جائے گی اگر اسرائیل معاہدے کرے. ایرانی اعلیٰ عہدیدار محسن رضائی نے انکشاف کیا کہ انتقام ابھی مکمل نہیں ہوا. اگلے مراحل زیادہ شدید اور زیادہ تباہ کن ہوں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کا تہران میں بڑی کارروائی کا اعلان. عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگی طیاروں کا تہران کی فضاؤں پر راج ہے. تہران میں 2 اہم اہداف کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. ہماری کارروائی بڑی ہوگی. ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام اسرائیل کے لیے مسلسل خطرہ ہے. ایران کی جانب سے حملے جاری رہے تو اسرائیل براہ راست تہران پر حملے کرے گا. جس نے حکم دیا ذمہ داری بھی وہی اٹھائے گا. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی ایرانی عوام کو دھمکی. بولے تہران کی رہائشی قیمت چکائیں گے اور جلد چکائیں گے. ایران کا اسرائیلی خفیہ نیٹ ورک پر بڑا وار. موساد کے لیے کام کرنے والے 33 ایجنٹس گرفتار. ڈرونز تیار کرنے والی فیکٹری پر بھی چھاپا. دھماکہ خیز مواد، ریزی ہتھیار اور الیکٹرانک آلات بھی برآمد. ایک اسرائیلی جاسوس اسماعیل فکری کو آج سزائے موت دے دی گئی. اسرائیلی جوہری پروگرام دنیا کے لیے خطرہ قرار. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا. اسرائیل NPT کا رکن ہے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی جوہری ضابطے سے منسلک. اسرائیل مشرق وسطی میں توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے. مغربی ممالک مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے پر توجہ دیں. پاکستان کے جوہری اثاثے اور پروگرام صرف اپنے دفاع اور عوام کے فائدے کے لیے ہیں. ہمارا کسی پڑوسی کے خلاف کوئی توسیع پسندانہ منصوبہ نہیں. جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود.
ایرانی صدر نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے موقف پر اظہار تشکر کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پارلیمنٹ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام کو گھناؤنا قرار دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے کہا جہاں ضرورت پڑی ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ایرانی صدر کے خطاب کے بعد ایرانی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے گونج اٹھے۔ پاک بحریہ قومی دفاع کا اہم ستون ہے۔ 1965 کا آپریشن دوار کا ہو یا حالیہ کشیدگی، پاک بحریہ نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمارے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی ساحلی پٹی اور 3 بندرگاہیں ہیں۔ ہمارا اسٹریٹجک محل وقوع بلیو اکنامی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایران کے ہاتھوں اسرائیل کو ڈیجیٹل محاذ پر بھی ناکامی، صرف 48 گھنٹوں میں سائبر حملوں میں 700% اضافہ۔ وزارت صحت، داخلہ، دفاعی نیٹ ورکس، بینکنگ نظام، اسپتالوں کا ڈیٹا، ایئرپورٹس، شاپنگ سائٹس اور یونیورسٹیز سمیت اسرائیل کے عوامی اور نجی ڈیجیٹل سسٹمز ایرانی ہیکرز کے نشانے پر ایک کے بعد ایک سائبر حملے، حساس ادارے ہل کر رہ گئے۔ G7 اجلاس ایران اور اسرائیل کی جنگ ٹاپ ایجنڈا بن گیا۔ دنیا کی بڑی معاشی طاقتیں جنگ کے فوری خاتمے پر متفق۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور کینیڈا نے ٹرمپ کے جلد امن ہو جائے گا کے دعوے پر سوال اٹھا دیا۔ کہا کیا ٹرمپ اسرائیل پر جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے یا پھر خاموشی سے جنگ کو اپنے انجام تک پہنچنے دیں گے؟ امریکی صدر کی جانب سے کوئی ٹھوس حکمت عملی سامنے نہ آ سکی۔ ریپبلکن پارٹی کا مقبول جملہ اسرائیل کو اپنی جنگ لڑنے دیں، کسی کا ساتھ نہ دیں، مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ ایران اسرائیل کشیدگی اور خطے پر اس کے اثرات کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل محمد جاسم البدیوی کہتے ہیں ایران پر اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کو کشیدگی روکنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ فریقین تنازع کو مزید ہوا نہ دیں ورنہ معاملات مزید خراب ہوں گے۔ 2025-26 کے مجموعی بجٹ کا تخمینہ 5335 ارب روپے ہے۔ اس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2706.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں تنخواہوں، پینشن، پی ایف سی، ٹرانسفر اور سروس ڈیلیوری کی مدد شامل ہیں۔ پنجاب کا 5335 ارب کا سالانہ بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 5% اضافے کی تجویز۔ کم از کم اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز۔ ترقیات کے لیے 1240 ارب، تعلیم 811 ارب، صحت کے لیے 630 ارب مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبی شجاع الرحمان کہتے ہیں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے تو غریب کا گھر بھی چل رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید شور شرابہ، نعرے بازی، نون لیگی ارکان کی جانب سے مریم مریم کے نعرے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کا اختتام شعر پر کیا۔ موسم کے اشارے کہتے ہیں، موسم کے اشارے کہتے ہیں یہ بدلی کچھ برسائے گی، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے جب ٹوٹ کے بادل برسے گا۔ میاں صاحب فائنانس منسٹر، پائی پائی عوام کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی کابینہ کے بجٹ اجلاس سے خطاب۔ زیرو ٹیکس اور سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں ایک بھی نیا ٹیکس نہ لگانے پر خوشی ہے۔ الحمدللہ سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ ہونے کے باوجود کوئی مالیاتی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا بجٹ پنجاب کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے، جس میں 1 روپیہ بھی عام آدمی کی سیفٹی کے لیے اور عام آدمی کے تحفظ کے لیے اور عام آدمی کی آسانی کے لیے نہیں رکھا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو بدترین قرار دے دیا۔ ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں بجٹ میں غریب کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ حکومت نے کسان کی گندم نہ خرید کر آٹا سستا کیا، 20% ٹیکس لگایا اور 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ بجٹ بنانے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ صبح الیکشن کروا لیں پھر دیکھ لیں۔
पंजाब हुकूमत का जर्नलिस्ट और फनकारों को सेहत कार्ड देने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं सहाफ़ियों के फेज़ 2 के लिए 40 करोड़ रुपए को बजट का हिस्सा बनाया गया है। जर्नलिस्ट के लिए 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड दिया गया है। हमारा थिएटर भी जवाल का शिकार है, इस पर भी जल्द एक बिल ला रहे हैं। एक तरफ ईरान से जंग, दूसरी तरफ गजा पर वार भी जारी। सेहूनी फौज की वहशियाना कार्रवाई में 59 फलस्तीनी शहीद, मरने वालों में खाने की तलाश में निकलने वाले 35 अफराद भी शामिल। सेहूनी फौज ने मरकज, जुनूब और शुमाल मशरक़ी गजा के इमदादी मराकज़ को कत्ल गाह बना दिया। बैतुल्लाहिया, नसीरात कैंप और जुनूबी गजा पर भी इसराइली हमले, कई घर मलबे का ढेर बन गए। 27 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ, 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक पेशावर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 खारजियों को हलाक किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 1 खारजी जहन्नुम वासिल, हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। सुरंग बनाकर अडियाला जाऊंगा और अपने लीडर को वापस लेकर आऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस बजट में सुरंग बनाने के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। सूबे का तरक्याती बजट 35% लैप्स हुआ है। 12 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1 साल भी मुकम्मल बजट इस्तेमाल नहीं किया। उनका मजीद कहना था कि PTI का इकलौता फ्लैगशिप मंसूबा BRT आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है। BRT को हर साल 6 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। बजट पर वोटिंग, तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से राब्ता। असद कैसर की पार्लियामेंट में राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। बजट पर वोट ना करने में PTI का साथ देने की पेशकश। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बॉयकॉट में PTI का साथ दे। असद कैसर का मुकालमा, राजा परवेज अशरफ की PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी कानून में सरमायाकारों का नरमी का मुतालबा मान लिया। वज़ीर-ए-आज़म की नए फाइनेंस बिल में मुतनाज़े कानूनी शिक में तरमीम की हिदायत। नए कानून के तहत टैक्स फ्रॉड की आड़ में कंपनी के CEO को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नॉन फाइलर्स को शहरी नहीं गुलाम बनाने की तैयारी। बैंक अकाउंट बंद, पैसे पर पहरा, आइन पर हमला। FBI खुफिया एजेंसी अवाम को मुजरिम समझ लिया। कौमी असम्बली में कादिर पटेल की धुआंधार तकरीर। फाइनेंस बिल का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कहा ये भी लिख देते कि नॉन फाइलर्स सीधे नहीं लंगड़ा कर चलेंगे। समोसे नहीं खरीद सकते, ना ही रिश्ता ले सकते हैं। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% बरकरार। जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है। स्टेट बैंक का कहना है कि मई में अफरात ज़र 3.5% तवक्कुआत के मुताबिक रही। गुज़िश्ता माह महंगाई में मामूली कमी देखी गई। अखलाक के दायरे में काम किया और 18 माह में 20 अरब रिकवरी की। चेयरमैन नेब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का इस्लामाबाद में FPCCI से खिताब। कहा ताजरों के मसाइल मेरे मसाइल हैं, हम ताजरों को हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हमने पिछले 1 साल में किसी को हिरासा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अरकान पर पार्टी ज्वाइन करने की पाबंदी नहीं है। 41 अरकान की पार्टी उम्मीदवार हैसियत मुस्तरद। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी। बेंच ने इलेक्शन कमीशन के हुदूद से मुतालिक सवालात उठा दिए। पानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से इनकार पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुल्जिम ने खुद को बेगुनाह साबित करने के 2 मौके ज़ाया किए। तीसरा मौका ना देने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का तफसीली हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि किसी मुल्जिम के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो टेस्ट करवाने से इनकार करे, खास तौर पर जब वो इंसाफ के अमल का हिस्सा हो। अलीमा खान का अदालती निज़ाम पर शदीद एतराज़। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम देख ले। बानी PTI की बहन कहती हैं 5 माह से जमानत की समाअत की इस्तदा कर रहे हैं मगर जज साहब सुनने को तैयार ही नहीं। मरियम नवाज की मर्जी से नहीं चलेगी, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
گینگ وار کا خاتمہ، کراچی پولیس کی 2 بڑی کارروائیاں، ہلاکتیں اور گرفتاریاں۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ملیر کا خوفناک گینگسٹر نوید کپی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ وسیع لاکھو اور سعید کالیا گینگ وار کا اہم کارندہ تھا۔ اسلحہ برآمد۔ اجمیر نگری میں ماما گینگ سے مقابلہ، 3 ملزمان گرفتار، 2 فرار۔ ملزمان کا تعلق فیکٹریوں میں لوٹ مار کرنے والے گروہ سے ہے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی، سرکاری آئل لائن سے کروڑوں روپے مالیت کی منظم تیل چوری کا انکشاف، انتہائی مطلوب 5 ملزمان گرفتار، متعدد اضلاع میں مقدمات درج، پیٹرول پمپ مالکان شامل تفتیش، ملزمان کی جائیدادیں، نیٹ ورک اور مالی لین دین کی تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے ڈی ایچ سٹی میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ۔ زلزلہ بیان مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد کراچی میں بادل برس پڑے، سپر ہائی وے، بحریہ ٹاؤن اور گڈاپ میں بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ نارتھ ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن اور ناظم آباد میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ وزیراعلیٰ سندھ کا باکسر عالیہ سومرو کے لیے دبئی ٹورنامنٹ کی اسپانسرشپ کا اعلان۔ عالیہ سومرو بین الاقوامی باکسنگ ایونٹ میں بھارتی حریف کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ وزیراعلیٰ سندھ کی جانب سے عالیہ سومرو کو 47 لاکھ روپے کا مالی تعاون فراہم کیا گیا۔ عالیہ سومرو کہتی ہیں، وزیراعلیٰ سندھ کا تعاون میرے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا شیڈول جاری، افتتاحی میچ 30 ستمبر کو بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ پاک بھارت میچز ہائبرڈ ماڈل کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم اپنے تمام میچز کولمبو میں ہی کھیلے گی۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 5 اکتوبر کو کولمبو میں مد مقابل ہوں گی۔ گیری کرسٹن نے دوبارہ پاکستان کی نمائندگی کی خواہش ظاہر کر دی۔ سابق کوچ گیری کرسٹن نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، پاکستانی ٹیم کی کوچنگ سے متعلق چند مہینے ہنگامہ خیز تھے، بہت جلد محسوس کر لیا تھا یہاں کام کرنا مشکل ہو جائے گا، اگر پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لیے بلایا گیا تو ضرور جاؤں گا۔ 6 ماہ میں ہر کرکٹ میں رزلٹ آئیں گے، چاہے مینز ہو یا ویمنز ہو۔ کھلاڑیوں کے لیے چیلنجز بے شمار ہیں، انہیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ثاقب جاوید کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا بابر اعظم ہو یا کوئی اور، پرفارمنس سے اس نے کھیلنا ہے۔ اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا پہلا روز ہے، یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی بھی بھاری ہے۔ اور کوالالمپور میں ایف آئی ایچ نیشنز کپ کے دلچسپ مقابلے، پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ فتح کے ساتھ قومی ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز 20 جون کو ہوں گے۔